السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم فی ریب شک میں ہو، بما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ تم کوئی صورت اس طرح کی بنا کر، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ماضی میں ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا، پس بچو آگ سے، الَّتِي، وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ، اس کا ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ کلمہ بھی دو حصوں میں ہے، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالت۔ تو کلمہ میں بھی دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، توحید اور رسالت۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم، ان کا معنی اگر ہوتا ہے، اگر ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، کنتم، یہ کانا کی میں سے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی اور اگر تم سب، فی ریبن، شک میں ہو۔ ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا تھا کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ضمانت دی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر یقین نہیں ہے، تم شک کر رہے ہو، مما، اس چیز کے بارے میں، من ما، دونوں کو ملا کے مما بن گیا، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے اتاری ہے، نزل ینزل کا معنی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اتارنا، انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ اتارنا، انزل ینزل، تو یہ نزلہ یعنی جو ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے کتاب، علی عبدنا، عبد کا معنی بندہ، نا کا معنی ہمارا، اپنے یا ہمارے بندے پر، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی وہ قرآن مجید جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، فَأْتُوا، پس تم لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اسی کی طرح کی۔ ان حروف کا، الفاظ کا ترجمہ پیچھے ہو چکا ہے۔ وَادْعُوا، واو کا معنی اور، ادعو کا معنی بلا لو، شہداءکم، یہ شہید کی جمع ہے، یعنی اپنے گواہوں کو۔
من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم قرآن مجید کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو تم بھی اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو اور سب کو ملا کر ایک قرآن اس طرح کا بنا لو۔ لیکن وہ لوگ ایسا نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم 10 صورتیں بنا لاؤ، لیکن پھر بھی نہ وہ بنا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہاں یہ تیسرا چیلنج ہے کہ اگر 10 بھی نہیں تو ایک ہی صورت اس طرح کی بنا لاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہیں کیا تم نے، یہ لم یہ جب مضارع کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ماضی کی نفی کر دیتا ہے، یعنی اگر تم نے ماضی میں ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ لام اور نون یہ جب مضارع پہ آئے تو یہ مستقبل کی تاکیدی نفی کرتا ہے، یعنی آئندہ بھی ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت تک تم اس کی مثل نہیں بنا سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا، پس ڈرو اس آگ سے، الَّتِی، یہ الَّذِینَ میں یہ مؤنث کے لیے واحد کا صیغہ ہے کہ اسم موصول میں سے ہے یہ، کہ تم اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن، جس میں جلائی جانے والی چیز لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی وہ آگ جو انسانوں سے بھڑکائی جائے گی اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، اس سے بچو۔ اور وہ کن کے لیے ہے؟ انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین اور منکرین قرآن مجید اس طرح کا کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا ان کے پاس عربی کا علم نہیں تھا؟ وہ تو عربی دان تھے، خود عربی بولتے تھے، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولتے تھے، تو وہ قرآن کیوں نہیں بنا سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید قوانین پر مشتمل ایک کتاب ہے، یعنی یہ ویسے کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ساری قانون کی ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا، تو اس کی بے شمار چیزوں کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور جس جہان میں، جس دنیا میں انسان رہتا ہے، اس میں رہنے کے قانون اور اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ ہم لوگ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے مشکلات آئیں تو ہم ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو قانون کی اس کتاب میں کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش ہی نہیں، نہ ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس میں کوئی اور قانون داخل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک مکمل کتاب ہے اور یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ قرآن مجید اور دین اسلام یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو انسانیت کے لیے یا کسی ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں تبدیلی کرنے کی گنجائش ہو یا کوئی ایسی کمی باقی ہو کہ کوئی اور قانون انسان کو ضرورت پیش آئے کہ وہ بنا کر وہاں داخل کرے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اور اسلام کے بعض احکامات کو اپنے معاشرے کے خلاف یا ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں تو وہاں ہماری عقل کی کمی ہے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ وہ اللہ کے علم میں سے وہی کچھ جان سکتے ہیں جو اللہ ان کو سکھا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کافرین کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ایک ایسے کلام کو جھٹلا دیا جس کو ان کے علم نے سمجھا ہی نہیں تھا، یعنی بغیر سمجھے اس کو جھٹلایا انہوں نے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی حکم نقصان دہ نہیں، تو جب نقصان دہ نہیں، گنجائش نہیں،
تو پھر کوئی اور نئی صورت کیسے بن سکتی ہے، کیسے اس میں شامل ہو سکتی ہے، اور کیسے کوئی انسان اتنی بڑی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی کرے اور پھر اس کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بہتر ہو؟ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے یہاں کھلا چیلنج دیا ہے کہ خود اکیلے نہیں، سب مل کے کر لو، اور دیکھیں کہ یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں اور یہ قیامت تک جاری ہی رہیں گی، لیکن یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کر سکیں یا تحریف کر سکیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ پھر اس جہنم سے بچو۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جہنم موجود ہے۔ یہ کہنا کہ جہنم اب موجود نہیں ہے اور قیامت کے دن بنائی جائے گی، یہ غلط ہے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے۔ کہاں ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات رکھی ہوئی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکے، وہاں جنت اور جہنم بھی موجود ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ دوسری چیز یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو اس کا پتھروں کا تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے جو معبود ہیں، جو باطل ہیں، یہ سب خود جہنم کا ایندھن ہے۔ تو پھر یہ دوسروں کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اپنے ماننے والے کو کس طرح بچا سکتے ہیں، جبکہ یہ خود ہی جہنم کا ایندھن ہے کہ انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان کے تعصف کے لیے، ان کی پریشانی اور افسوس کے لیے چاند اور سورج کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو پتھر ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ان کے پوجنے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ ہم ساری زندگی انہی کے نذرانے پیش کرتے رہے اور اپنی دولت کو لٹاتے رہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح جو لوگ باطل معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کے معبود انسان ہوں یا جن ہوں یا پتھر ہوں یا کوئی اور چیز ہو، وہ سب چیزیں ان کے افسوس کو بڑھانے کے لیے جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گی، اور وہ ان کو دیکھ کر افسوس کرتے رہیں گے اور وہ یعنی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ ایک چیز یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ اعدت للکافرین، کہ یہ جہنم انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی کلی طور پر انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھ لینے کے بعد انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کا یا کسی ایک حکم کا یا تمام احکامات کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ شخص بھی اپنی سزا کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اپنے گناہوں کے مطابق جہنم میں ٹھہرنے کے بعد جہنم سے اگرچہ نکال لیا جائے گا، لیکن اس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت سی دعائیں اس طرح کی سکھائی ہیں کہ ہم جہنم سے پناہ کے لیے وہ پڑھتے رہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخل ہونے کے قابل بنائے، آمین۔